عباس ہی تو میں بھاگ رہا ہوں. جو مجھے دیکھنا چاہے وہ عباس کو دیکھے. یہاں معاملہ الٹا ہے, کلیجے سے نکلے گی آپ کے دانت بھی اور نعرہ بھی. یہاں معاملہ ہی الٹا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا نا, ظاہر کربلا کون ہے, ظاہر حسین کون ہے, اور تمہیں پیمانہ ہی نہیں پتا. ظاہر حسین بننا چاہتے ہو, کربلا جا کر عباس کی زری کی زیارہ. حسین کہہ رہے ہیں مجھے دیکھنا چاہتے ہو, عباس کو دیکھو. عباس کو دیکھا, مجھے دیکھا, مجھے دیکھا, اللہ کو دیکھا. وہ غیب الغیوب ہے, واجب الوجود ہے, وہ نظر نہیں آتا. جو نظر آ کر اسے غائب رکھے. وہ چاہیں تو خود غائب نہیں ہو سکتے. یہی سوچ رہا تھا زمانہ, انہوں نے ہو کے دکھا دیا. خدا کا واسطہ, بلا تشبیہ, خدا کا واسطہ. میں پھر اشارہ کروں گا, میں کیا کروں, لیکن میں کراچی میں ہوں. اتنا کلیجہ ہے میرا اور اتنی معلومات بھی ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا قانون نہیں بنا داد دینے پہ پرچہ نہیں ہوتا. اتنا حوصلہ رکھنا بلا تشبیہ. حسین نے خطبہ دیا, ادھر خطبہ تمام. کہا عباس انہیں بتاؤ حسین کون ہے. آگے بڑھے, کھڑے ہو گئے خطبہ. کہا عباس یہاں نہیں, کعبے کی چھت پہ. آپ نے سنا ہوگا تمہارا دل ہے, چہرے پہ موجود چربی والی آنکھوں سے دیکھو یا قلب میں موجود عقیدے والی آنکھوں. عباس کعبے کی چھت پہ گئے. خطبے معصومین نے دیے ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں. یہ پہلا خطبہ پتا کیسے شروع ہوا, بلا تشبیہ, خدا کی قسم. اگر یہ ضائع ہو گیا تو میں یہ سمجھوں گا میرا کراچی آنا ضائع ہو گیا. تھوڑی سی توجہ. عباس کعبے کی چھت پہ گئے. جنہوں نے عباس سننا ہے نہ دیکھو, عباس کعبے کی چھت پہ گئے اور 3 دفعہ عباس نے کیا. پھر کہا یہ کعبہ, یہ جملہ تھا نا, 3 بار عباس نے یہ کعبہ جسے تم لائق احترام سمجھتے ہو میرے بابا کے ظہور کی وجہ سے ہے. میرے بابا کے ظہور کی وجہ سے. تم اب گواہ رہنا کہ میں کتنی تیزی سے سفر کر رہا ہوں, میرے بابا کے ظہور کی وجہ سے. یہ کہہ کہ عباس کچھ اور آگے بڑھے. ظاہر بات ہے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں پورا خطبہ پڑھوں, مجھے بیچ میں سے وہ نقطے دینے ہیں کہ جو نتیجے کی طرف لے کر آئیں گے. علمی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں میں. یہ کہہ کہ عباس نے کچھ اور جملے کہے اور یہ کہہ کہ پھر خاموش ہوئے. اور اب کیا منظر ہے, کعبے کی چھت پہ کھڑے, عباس گول کھول ایسے دیکھ رہے. اب جو کعبے میں حج کا موقع ہے نا, جو کعبے میں آئے ہیں, یہ طواف کر رہے ہیں کعبے میں, یہ کون ہے, حاجی. حاجی کون ہوتے ہیں, عباس کا کہہ رہے ہیں. چاروں طرف دیکھ کے عباس کہتے ہیں مجھے تو تم میں کوئی مسلمان نہیں دکھتا. مجھے تو تم میں کوئی مسلمان نہیں دکھتا. عباس نے بتا دیا جو کعبے کا طواف کرتے ہوئے وارث کعبہ سے بغض رکھے وہ اللہم کہے یا لبیک کہے مسلمان نہیں ہوتا. تم سلامت رہو. بس 2 جملے سنو اور آ جاؤ اس آخری منزل کی طرف جسے روک کے رکھا ہے. عباس نے بے ساختہ اخبار کہا. عباس کہتے ہیں یہ کعبہ میرے بابا کی ظہور کی وجہ سے لائق مجھے دکھتے ہی نہیں.
کعبے کا طواف کر رہے ہو، کیا جانو کہ حسین کون ہے؟ اگر میرے مولا کی مشیت میں کعبے کی لگاموں کو نہ کھینچ رکھا ہوتا، تم کعبے کا طواف کرتے اور دیکھتے کعبہ حسین کا طواف۔ کعبہ حسین کا کون کہہ رہا ہے؟ عباس کا کعبہ حسین۔ تو مجھے نہیں پتا آپ معصومین کو کاؤنٹنگ سے مانتے ہیں یا کاؤنٹ لیس؟ میری گنتی تو 14 سے آگے بھی جاتی ہے۔ کیا فائدہ؟ لعنت نہیں ایسی گنتی پر جو 14 سے آگے نوٹ گننے کے لیے تو جائے، معصوم گننے نہ جائے۔ آپ سلام، آپ آباد رہے۔ تو عباس کی معصومیت پر تو معصومیت فدا ہے، اور معصوم مبالغہ نہیں کرتے۔ آپ کے اور ہمارے یہاں کا معاملہ ہے، بھائی شاید لوگ مبالغہ، معصوم مبالغہ نہیں کرتے۔ معصوم جو کہہ دے وہ ہے، معصوم جو کہہ دے نہیں بھی ہے نا تو پھر ہے، کہہ دیا تو ہے۔ عباس نے کہہ دیا لگام، تو پھر کعبے کی لگام ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کراچی خدا کا واسطہ ہے، یقین مانو میں اختتام پہ ہوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، 5 منٹ میں مجھے تمام کر دینا۔ کعبے کی لگام ہے، آپ کو مجھے نظر نہیں آ رہی تو الگ بات ہے، لگام ہے تو پھر مدد مانگو نا اسی کی علم کے نیچے جا کے جس نے کہا ہے کہ مولا دکھتی کیوں نہیں ہے؟ اتنا بتا مجھے بس، لگام کس کی ہوتی ہے؟ سواری کی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کعبہ کسی کی سواری ہے۔ تم سلامت رہو، آباد رہو، غازی بادشاہ تمہیں بادشاہی میں دیکھنا نصیب کرے۔ بھائی لگام تو سواری کی ہوتی ہے۔ اب عباس نے کہہ دیا لگام تو پھر لگام ہے، یعنی کعبہ پرواز کرے اگر لگاموں کو نہ کھینچ رکھا ہوتا۔ حسین نے وہ دن سے لگام کھینچ کے رکھی ہے۔ اب کیا تم اس دن کا انتظار کر رہے ہو جس دن حسین لگام چھوڑے گا؟ تو پھر کعبہ پتہ ہے کیا کرے گا؟ اس سے پہلے تو وہ منظر آئے گا نا جو قرآن نے کہا ہے، کیا اس وقت کے انتظار میں ہو جب اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا؟ اسی اللہ کی قسم میں تو واقعی اسی وقت کے انتظار میں ہوں جب اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا اور میں کسی حرام زادے کا کندھا ہلا کے کہوں گا بے غیرت چل اب کیسے اللہ۔ قرآن مانتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آئے۔ ہم تو سرے محفل نہیں ہوتی ہیں یہ تنہائی کی باتیں، سرے محفل نہیں ہوتی ہیں یہ تنہائی کی باتیں، بڑی دشوار ہوتی ہیں محب مولائی کی باتیں۔ علی کو جو نہ سمجھے اور نبی کی بات نہ مانے بھلا وہ خاک سمجھیں گے علی اللہ کی باتیں۔
علی سے جدا کرو گے نا وہ غائب ہو جائے گا. گھر جا کے سوچنا پھر بات دینا. جن کا غائب ہے وہ سوچے کیا کیا. میرا تو حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. اس وقت کے انتظار میں اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے ہم تو انتظار میں وہ بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا. اس اللہ کو بھی سجدہ. اللہ سجدہ تو اللہ کو ہی. میں وہی پڑھ رہا ہوں جو قرآن میں ہے. سجدہ تو ہے ہی اللہ. اس اللہ کو سجدہ جو بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا. اس بادل کو بھی سجدہ جس پہ بیٹھ کے. نہیں تھک گئے آپ کو میں بس کرتا ہوں یہیں پہ. 2-3 منٹ رہ گئے جو میں نے مانگا. اس اللہ کو سجدہ جو بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا. اس بادل کو بھی سجدہ جس پہ بیٹھ کے آئے گا. اب مجھ سے نہ لڑنا. کسی لغت میں لکھا ہے دل کا مطلب بادل. پڑھ لو جا کے. اب پتہ نہیں ہے کوئی ہے بادل جس پہ بیٹھ کر آئے گا. اسی کے انتظار میں ہے جب وہ وہاں سے بیٹھ کر آئے گا اور کعبے میں داخل ہوگا. بھئی اس کا ہی تو گھر ہے. بھئی بالآخر اپنے گھر میں آئے گا نا. لوٹ کے تو آئے گا نا. گھر میں آئے گا نا. آئے گا اور جب وہ اپنے گھر کے صحن میں داخل ہوگا تو کیا خوبصورت منظر. ایک طرف طالقانی ہوں گے ایک طرف یمانی ہوں گے اور ایسے اپنے حصار میں لیے ہوں گے جیسے چاند کو بادل اپنے حصار میں لے. دھیرے 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 بڑی کوشش کرے گا. کتاب کہتی بڑی کوشش کرے گا زمانہ کہ وہ اس تک پہنچے لیکن نہیں پہنچ پائے گا. تو عجیب منظر ہوگا کہ جیسے ہی کعبے کی دیوار کے سامنے آئے گا نا وہ جو بادل پہ بیٹھ کے آئے گا جیسے ہی پہنچے گا ہاتھ کا اشارہ ہوگا. طالقانی بھی چھٹیں گے یمانی بھی ہٹیں گے اور یکدم وہ جو آیا وہ کعبے سے کہے گا چل اپنا وعدہ پورا کر. تو کعبہ ایسے جھکے گا جیسے سواری اپنے سوار کے. آپ سلامت رہو مل کے سارے. ایسے جھکے گا جیسے سواری اپنے سوار کے ساتھ. اپنا وعدہ پورا کر. وعدہ کس نے لیا کس نے کیا اور پورا کون کروا رہا ہے. وعدہ پورا کر. ایسے ہی سواری سے جب سوار کو اتارا تھا نا علی نے صفین میں. خدا کا آپ سلامت رہو. یقین مانو کراچی نہ ہوتا میں اس تسلسل میں پڑھتا ہی نہیں. جب اتارا نا علی نے اور لے کر آئے خیمے میں. کیوں؟ کیونکہ علی کے تبرکات علی نے پہنائے تھے تو بار علی ہی واپس اتارے گا نا. تو اب آواز آئی مخدومہ کی غیبت سے علی کیسا لڑا میرا باپ. کیسا لڑا میرا باپ. اب آگے یہاں تک پڑھنے کے بعد ہے تفصیل کے ساتھ نہیں سیدھے 2 جملے. اگر ابھی بھی یہ پڑھ کے بھی کسی کو اب عباس سنتے ہوئے ان جملوں کی شرح یا کسی اور کی ضرورت پڑی تو میں پھر کہوں گا میری نالائقی ہوگی. شاید میں ہی نہیں سمجھا سکا. کیسا میرا بیٹا عباس.
ابنی نہیں والدی، والدی عربی میں ابنی والدی دونوں بیٹے کو کہتے ہیں. میں کہوں بیٹا پانی دیجئے تو بچے نے اٹھا کے پانی دے دیا، آپ کی کوئی اعتراض نہیں. اب میرا اپنا بیٹا بیٹھا ہو، بیٹا پانی، میرا اپنا بیٹا ہے اس کا نام ابو طالب، ابو طالب پانی دے دی. علامہ سمیر اور وہ نے بھی بیٹا، مجھے بھی بیٹا. کیسے پتہ چلے گا آپ کا بیٹا کون؟ آپ نے اردو میں بیٹا بیٹا کر دیا نا، عربی اتنی یتیم نہیں ہے. کیا بات ہے. ام اللسانیات زبانوں کی ماں ہے، اس میں ہر اظہار کے لیے لفظ موجود ہے. یہ جو اعزازی بیٹا ہے نا، جس کو صرف اعزازی طور پر بیٹا، عربی میں اس کے لیے ہے ابنی. اور اگر اپنے بیٹے کو پکارنا ہو تو عربی میں کہتے ہیں والدی. سیدان عباس کو ابنی نہیں کہا، والدی عباس، میرا بیٹا عباس. سلامت رہیے سلام. میرا بیٹا عباس. علی کیسا لڑا، میرا بیٹا عباس. اب سنبھل کے سننا، جب وہ تخت لگے گا نا جو لگنا ہے، اور اس تخت پہ آئے گا، وہ تخت والا وہی جو بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا، وہی جس کے سامنے کعبہ سواری کی طرح جھکا تھا. اب جب وہ تخت پہ جانے لگے گا تو یہی آواز آئے گی، بیٹا روک، پہلے عباس کی تعظیم. یا علی پہلے عباس کی تعظیم بجانا. آپ یقین کیجئے جو لفظ ابھی بھی ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، میں نے ابھی بھی وہ نہیں کہے. میں نہیں چاہ رہا آپ کسی ایسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں کہ پھر پیچھے یا بانی کو ڈھونڈتے رہیں یا پڑھنے والے، ورنہ لفظ اس سے بہت سخت ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، اور یہ میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ میں نہیں پڑھ رہا وہ لفظ، میں نے بدل دیا معذرت کے ساتھ، آپ سے بھی مخدومہ سے بھی. ابھی میں صرف تعظیم سے گزارا کر رہا ہوں، پہلے یہ اتار لیجیے کہ خالق ولایت ولی سے کہیں گی. بیٹا تعظیم بجانا پہلے عباس کی، پھر جانا مسند پر. اب آپ کہیں گے وہ تو حجت ہے، سنو گے حجت. بس یہیں ختم کروں. شکیل بھائی آپ کی فرمائش میں آپ نے کہا تھا شروع یہاں سے کر رہا، میں یہاں ختم کر رہا ہوں. اس سے آگے پڑھیں گے کیا اور اس سے آگے سنیں گے کیا؟ اگر پہنچ گیا آخری حجت ہے نا، وہ تو حجت ہے. ہاں حجت کو دو تین منٹ اوپر لے گیا، لیکن یہ بالکل آخری بات. حجت کو بڑی سادہ ڈیفینیشن دوں اس کو، جس کے حکم کا انکار بندے کو کافر کر دے. یہ کرو بیٹا صاحب، آپ یہ کراچی سے لیجئے اور پوری دنیا ورلڈ ٹور کر کے آپ ایران، عراق، شام، سعودی عرب اور مصر ہر جگہ ہو کے واپس آئیے اور ٹرانسلیٹ کر کر کے اس ترجمے کو آپ جس کا دل کرتا ہے اس کے سامنے آپ رکھیے. رد نہیں ہوگا، وضاحت ہوتی چلی جائے. جس کے حکم کا انکار بندے کو کافر کر دے اسے حجت کہتے ہیں. آسان ڈیفینیشن، گول سا منہ کر کے ہر کوئی کہہ دیتا ہے حجت الاسلام والمسلمین. معذرت کے ساتھ ایسی گستاخی پر میرے ہاں زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. میں ایسے اور یہ اس گستاخی کے لیے معذرت ہے کہ ممبر پر اگر اس کو گستاخی مانیں گے بصورت دیگر اتنی سنگین گستاخی کا جواب کم از کم ایسے ہی دے سکتا ہوں. یعنی آپ حجت ہیں اسلام پر بھی اور مسلمین پر بھی. بھئی جس کی بات گھر بیوی نہ مانے وہ حجت ہو گئے.
حجت کا حکم ڈالا بندہ کافر ہو جاتا. سمجھ گئے؟ اب سنو حدیث معصوم